الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، اس کے پہلے کی محفل میں ہم نے حدیث شریف کے بارے میں تفصیل بتائی تھی کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث وہ قول ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون چرتر کے جمع کرنے اور سنکلن کو کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور ایک ایک حدیث کی روایت، راویوں کا نام اور اس سلسلے کو محفوظ کیا، جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرتر، آپ کا اسوہ حسنہ کتابوں میں محفوظ ہوا۔ حدیث کی مشہور ترین کتابیں ہیں جس کا ذکر میں اس سے پہلے کی کسی مجلس میں کر چکا ہوں۔ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، دارقطنی ہے، صحیح حمام بن منبہ ہے، موطأ امام مالک ہے، وغیرہ ذالک۔ حدیث وہ قول ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں، آپ کے قول سے، آپ کی رضا سے یا آپ کی ناراضی سے کسی چیز کا کوئی پتہ لوگوں کو لگا اس زمانے کے، تو انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور لکھ لیا اور بعد کے لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی لمبی بھومکا یا کسی تمہید اور ترتیب کو قائم نہ کرتے ہوئے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے اور قول رسول کی عظمت کا احساس آپ کریں گے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر فقال الشرک باللہ وقتل النفس وحقوق الوالدین فقال الا انبئکم باکبر الکبائر قال قول الزور او شہادت الزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمان ہم کو مسلم شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے کتاب الایمان کے باب میں باب الکبائر و اکبرہا کے عنوان پر ملتا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے بچو۔ ایک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نہیں اس کا بھاگیدار بنانا، اس کے برابری کا سمجھنا۔ نمبر 2، کسی کا خون کر دینا، کسی انسان کو مار ڈالنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یعنی ان کے کہنے کو نہ ماننا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے پاپ ہیں، مہا پاپ ہیں یہ۔ اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں؟ فرمایا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ جو لوگ مقدمات میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ سوچ لیں، بازار میں جھوٹ بولتے ہیں، مال کی کوالٹی میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ باتیں ایمان کے خلاف ہے۔ قرآن میں اس کے اشارے ہیں، والذی لا یشهدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے اپنے پرورچن میں، اپنے واعظ کے اندر فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ منع ہے اسلام میں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ عدلت شہادت الزور و شرک، شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ دونوں برابر کے گناہ ہیں۔ بس ہر ایمان والے کو اس سے بچنا چاہیے۔ عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ہم نے تو سنا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے کچھ لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں
کہ کسی جھوٹی گواہی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، تم بتاؤ کہ ویسی گواہی ہم جج کے سامنے دے دیں گے۔ ایسا سنا بھی گیا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے۔ جھوٹی گواہی سے انصاف کرنے والا گڑبڑا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی باتیں خدا کا نام لے کر، حلف لے کر، قسم نامہ پیش کر کے کرتا ہے، تو جج کیا کرے گا؟ اس لیے دنیا میں سچائی کے فیصلے گڑبڑا جائیں گے اور لوگوں کے حقوق اور ان کے حق مارے جائیں گے۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حدیث پاک کو فرما کر سارے انسانوں کو، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کے لیے ماننے کی چیز ہے کہ جھوٹی گواہی ہم نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ تولیں گے نہیں، کوالٹی کے اندر جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ یہ مشکات شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے باب الاعتصام میں یہ آئی ہے۔ اس کا ارتھ اور معنی یہ ہے، حضرت محمد صاحب نے فرمایا، تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے دونوں کو پکڑ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، راہ نہیں بھولو گے، اور جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے۔ کسی نے پوچھا، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہاری عملی زندگی میں ہوگی، تم کسی غلط راہ پر نہیں جا سکو گے۔ لیکن اگر صرف زبانی طور پر یہ دونوں چیزیں رہیں اور تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو گمراہی کے راستے پر جانا اور شیطان کے شکنجے میں پھنس جانا یقینی بات ہوگی۔ ایک اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حدیثوں کی برکت کتنی ہے اور مانو جیون میں انسانی زندگی کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والديه۔ قالوا یا رسول اللہ هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرہا میں مسلم شریف نام کی ہدایت کی سنکلن کی کتاب کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ مسلمانوں نے تو ماننا ہی چاہیے، لیکن جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کا بھی اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انسانوں کی اصلاح میں کتنا سادہ اور سیدھا طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ہاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس طرح کہ جب دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، پھر وہ دوسرا گالی دیتا ہے اس کے ماں باپ کو، تو یہ گالی بھی اس کے گالی دینے کے سبب ہوئی۔ اس لیے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دی تو جواب میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی گالی سنی، اور اس جرم کا مرتکب اور گنہگار یہ ہوا جس نے پہل کی تھی۔ میں اب آپ کو پوچھتا ہوں کہ بازاروں میں، کھیت کھلیانوں میں، سڑکوں میں، موٹروں میں، بسوں میں ذرا کسی سے کچھ ہوئی تو گالی گلوچ پر لوگ اتر آتے ہیں، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ ماں کی گالی اور بہن کی گالی اور باپ کی گالی دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہوں گے، اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا۔ اس لیے سب مذہب کے لوگ اور پورے ہندوستانی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ گالی گلوچ کو بند کریں، اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا نہیں، دشمنی بڑھتی ہے، اور جس کو آپ گالی دے رہے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کر کے، اور پھر جوابی گالی وہ دے گا تو آپ کے ماں باپ کو بھی وہ گالی گھوم پھر کر کے لگے گی۔ سڑکوں، بازاروں، دکانوں، فیکٹریوں اور محلوں میں ایک دوسرے کو ننگی گالیاں دینا بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے لیے فیشن اور عادت بن گئی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ گالیاں
मां की निस्बत से ज्यादा दी जाती है। बीवी, बहन, बेटी जो बेचारी घर में है, जिसका कोई कसूर नहीं है, इन्हें गालियां दी जाती है। कसूर तो उसका जो तो तुम्हारे सामने था, जिसने आपके सामने गलती की, और इसके माँ बाप वगैरह का हवाला देकर गालियां दी जाती है। ये गालियां देना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल की तसल्ली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल गिना अन कसरतिल अर्ज़ वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है। ये जातुल क़ना में बयान हुई है। क़नाअत के लिए हिंदी में संतोष और तसल्ली का लफ्ज है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, यह हदीस लोगों ने सुनी आपसे, कि बहुत ज्यादा सामान और पैसा होना खुशहाल जिंदगी का मेयार नहीं है, बल्कि खुशहाल और अच्छा जीवन वो है जिसमें आदमी को दिल की तसल्ली हो, संतोष हो और उस पर इत्मीनान हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करोड़ों रुपया उनको पास हो जाने के बाद में भी उनके दिल को इत्मीनान नहीं होता, जी को तसल्ली नहीं होती। कुत्तों की तरह मारे मारे रोजी की तरफ और पैसे की तरफ घूमते हैं। एक हद तक पैसा आ गया, जीवन की जरूरतें पूरी हो गई, अच्छे से हो गई, फिर क्यों हाथ पैर मारे। इसलिए एक और हदीस भी सुनाता हूं। फरमाया बलौ कान अल इब्न आदम वादियान मिन अज़्ज़हब लब्तगा इलैहि सालिसा वलौ कान सालिसा लब्तगा इलैहि राबिया वलौ कान राबिया लब्तगा इलैहि खामिसा। एक शख्स खड़ा था, उसको देख के फरमाया, शायद हो सकता है सरमाएदार हो। फरमाया आदम के बेटे का, इंसान का ये हाल है कि एक एक को सोने के दो दो जंगल अल्लाह पाक दे दे उसको रोजी के, तो तीसरे जंगल के लिए हाथ पैर मारेगा। 3 दे दे तो चौथे के लिए हाथ पैर मारेगा। 4 दे तो 5वें के लिए हाथ पैर मारेगा। किसी को ये लगे कि ऐसा होता है? मैं कहता हूं आज होता है। मैंने जिंदगी में खुद देखे हैं अपने मिलने जुलने वालों में से। 300 करोड़ रुपए की उनकी फैक्ट्रियां हैं। कितनी? 300 करोड़ रुपए की फैक्ट्री। वो फैक्ट्री मैंने देखी खुद। उसके बाद में भी उसको चैन नहीं है दूसरी फैक्ट्री के लिए, फिर दूसरी लग रही तो तीसरी फैक्ट्री के लिए। मुझे हदीस याद आ गई कि हजरत मोहम्मद साहब ने बराबर फरमाया, पेट इसका भरता नहीं। अब एक आदमी दूसरा खड़ा था, उसने कहा या रसूलल्लाह पेट काहे से भरेगा उसका? सोने के 2 जंगल से नहीं भरा, तीसरे से नहीं भरा, चौथे से नहीं भरा। फरमाया वला यमलो बत्नो आदम इल्लत तुराब। आदम के बेटे का, इंसान का पेट उस वक्त भरेगा जब मर जाएगा और लोग उसको कब्र में डाल देंगे और कब्र में मिट्टी उसके पेट में घुस जाएगी जब उसका पेट भरेगा। तो जीवन का ये सत्य जो है इसको जानो कि माल की खूब बहतायत जो है उसकी भी एक हद होनी चाहिए। बाद सरमाएदारों को देखा अरबों खरबों रुपए की है, लेकिन रात की नींद हराम है, दिन का चैन उनको हराम। इसलिए मैं कहता हूं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। इस छोटी सी हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह ने जो बात इरशाद फरमाई वो बहुत कीमती है कि दिल का इत्मीनान असल है। बहुत ज्यादा साजो सामान, रुपया पैसा खुशहाल जिंदगी की दलील नहीं है। बहुत सी बिल्डिंगें, मकानात बनवाते हैं, इसमें ऐसे कांच और लकड़ियां लगवाते हैं, ऐसे पर्दे लगाते हैं, वैसे सामान जमा करते हैं, ये किया वो किया। मौजूदा जमाने में साजिश ने बाद लोगों को देखा कि इनके बाथरूम 25-25 लाख रुपए के हैं और कबाड़ी की तरह फर्नीचर और सामान जमा किए हैं। ये सब चीजें इंसान को सुकून नहीं दे सकती। जरूरत की चीजें हो कोई हर्ज नहीं है, बिला जरूरत के घरों को और दफ्तरों को कबाड़ खाना बनाना यह एक तरह की परेशानी वाली चीज है इंसान के लिए। एक हदीस और सुन लीजिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल अब्दु माली माली विन्न मालहु मिन मालिही सलासुन मा अकला फाफना और लबेसा फाबला और आता फख्तना वमा सिवा ज़ालिका फहुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, लेकिन इसके माल में सिर्फ 3 चीजें हैं। जो खाकर खत्म कर डाला वो ठिकाने लगा, जो पहनकर पुराना कर दिया
وہ ٹھکانے لگا، جو اللہ کے راستے میں غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دیا وہ ٹھکانے لگا، لیکن اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور وہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو سبھی مذہب کے لوگ تقریباً اس کے کپڑے بھی بیچارے کے اتار لیتے ہیں اور ایک ہلکے پھلکے کفن میں اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ آدمی جو مال کماتا اور گن 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 رکھتا ہے اور اس پر اپنی ملکیت بتاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مال تو وہی ہے جو کھا کر ختم کیا، پہن کر پرانا کیا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا تو اس کا فائدہ اسے پہلے دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ملا۔ یہی بات قرآن نے بھی کہی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اپنے لیے جو آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ عملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میت کے ساتھ دفن کے لیے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی اور ایک اس کے پاس رہ جاتی۔ گھر کے لوگ، رشتہ دار واپس آ گئے، مال بھی رہ گیا یہاں، عمل جو ہے اور سچا عقیدہ اور ایمان مردے کے ساتھ گیا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس پر بہت وچار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور بھی سامنے رکھیے، اس کا عنوان میرے نزدیک یہ ہے کہ بھائی کا خالی برتن بھر دے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في آناء اخيك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا، اور نیک کاموں میں یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کو خوش دلی سے ملے، لوگوں سے ملاقات کرے، خوشی سے ملے۔ صابن کھائے ہوئے جیسے منہ بنا کے رکھنا، ہر وقت ناک کے اوپر غصہ لگا ہوا ہے، جس کو دیکھتے ہیں چڑچڑاپن لیے ہوئے، یہ آدمی کی فضیلت نہیں ہے۔ ہنسمکھ چہرے سے ملے۔ ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے تفصیل کے لیے کہ کسی اپنے بھائی کو ہنسمکھ چہرہ دے کے بات کرنا، یہ بھی خیرات و صدقہ ہے۔ اور یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنی برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دے۔ یہ بڑی مارمک چیز ہے کہ جس کا برتن خالی ہے اس میں کچھ ڈالو۔ تیرے سب برتن بھرے ہوئے ہیں اور تیرا بھائی اور پڑوسی کا برتن بھرا ہوا نہیں ہے تو اس میں کچھ ڈالنے کی کوشش کر۔ اس حدیث میں بھائی کا خالی برتن بھر دے، یہ جملہ شاید ایک تمثیل کے طور پر استعمال فرمایا گیا، جس کا ایک وسیع مفہوم یہ ہے کہ بھائی کا برتن کسی بھی اعتبار سے خالی ہو تو اللہ نے اگر حیثیت والا مجھے بنایا ہے تو اس کو بھرنے کی میں کوشش کروں۔ اس میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ اپنے کسی بھائی کو علم اور سمجھ بوجھ کی کمی ہے تو اس لحاظ سے اس کا برتن خالی ہے۔ علم اور سمجھ بوجھ کے معاملے میں اس کی مدد کرو، سہارا دو۔ کسی کو مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو مالی اور جسمانی مدد کی ضرورت ہے تو اسے مشورہ دیجیے۔ دوستی اور دشمنی میں سنجیدگی ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیرک یوما ما ابغض بغیرک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دوست سے اعتدال اور سنجیدگی سے، کبھی دشمنی بھی ہو تو اس کا خیال رکھ۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ دوستی اور دشمنیاں ہمیشہ نہیں، آج کے جو دوست ہیں کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کل کے دشمن آج جو ہیں وہ پرسوں دوست بن سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی یہ بات کہی دوسرے انداز میں، کسئی اللہ یجعل بینکم بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر۔ بہت ممکن ہے کہ جن میں اور تم میں آج دشمنی ہے کل اللہ اس کو دوستی میں بدل دے گا۔ یہ بھی فرمایا سیجعل اللہم الرحمن ودا، رحمان دوسری قوموں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا۔ اس لیے اس ملک میں مختلف مذاہب کے رہنے والوں کے بیچ میں دشمنیوں کا کہیں بیچ پڑا ہو
تو اس کو آگے نہیں بڑھ دینا چاہیے بلکہ اسے گھٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، کل دوستی کا ماحول بن سکتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ دوستی اور دشمنی دائمی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی اس کا رخ بدل جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ مطلب ہوگا کہ جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، انہوں نے جیسے عمل کیے تھے برے یا بھلے وہ اس کو پا گئے۔ ایک حدیث میں یہ بھی کہ لا تسبوا المیت، مرنے والے کے کسی کام کے بارے میں برائی نہ کرو، اس لیے کہ اس کے جو زندہ رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف ہوگی، میت کو برا کہنے سے میت کا کچھ بنتا بگڑتا نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ آدمی کسی کے بزرگوں کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے دشمنوں کو یا اچھے ساتھیوں کو برے ساتھیوں کو یا رشتہ داروں کی انبن ہو تو اس کی برائی وہ نہ کرے، اچھے نام رکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، تمہارے باپ کے نام بھی ساتھ میں ولدیت کے لگے ہوں گے، تم اچھے اچھے نام رکھو۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے ناموں سے پکارے جائیں گے، اس لیے ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھیں، عبد الرحمان، عبد الغفار وغیرہ، یا نسیم، احمد، محمد، جو بھی اچھے نام ہوں۔ رسولوں کی نسبت سے بھی نام رکھ سکتے ہیں، اس کا تلفظ اور اچارن بھی صحیح ہو، معنی بھی اچھے نکلتے ہوں، نیک لوگوں کے نام بھی رکھ سکتے ہوں۔ نام رکھتے وقت کا خیال رکھیں کہ ناموں سے شرک کی بو باس نہ پیدا ہو، جیسے عبد العزا اور عبد الرسول وغیرہ۔ ہندوستان میں بہت سے لوگ بے تکے اور بے معنی نام رکھتے ہیں، جیسے جمن، چھکن، اچکن، ڈھکن، گڈو، ببلو، ڈبلو، ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گلاب خاں، چمیلی بیگم وغیرہ بھی کوئی نام برے نہیں ہیں، لیکن یہ نام بھی بہت اچھے بھی نہیں ہیں۔ نام رکھتے وقت کسی سمجھدار شخص یا عالم دین یا کسی بزرگ سے معلوم کر کے نام رکھا جائے، ویسے خود بھی رکھ سکتے ہیں، یا گھر کا کوئی بھی فرد نام رکھے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اوپر لکھی باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عورت کی بیوی کی قدر کرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی ایمان والے شخص کو اپنی پتنی کو، اپنی ایمان والی بیوی کو سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عادت اپنی گھر والی کی ناپسند ہوگی تو دوسری کوئی عادت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ گھر کی عورتوں کو، خاص طور پر پتنیوں کو گالی گلوچ اور ارے تورے کرتے ہیں ان کو منع فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں نیک عورت کو پتی کا یعنی شوہر کا آدھا ایمان بتایا گیا، اس لیے عورتوں کو گالی دینا یا رسول اللہ نے منع فرمایا۔ ہمارے ہندوستانی سماج میں، مسلمانوں میں بھی اور دوسرے بھائیوں میں بھی عورتوں کو گالی، گھر کی عورتوں کو خاص طور پر بیویوں کو، اپنی پتنیوں کو گالیاں دینے کی عادت ہے، اسے بند کرنا چاہیے۔ بیوی صاحبہ سے روز روز کی کھٹ کھٹ بچوں پر بھی برا اثر ڈالتی ہے، اس لیے گھر کا ماحول صاف ستھرا، سنجیدہ اور پرامن بنائے رکھنا چاہیے۔ مرد چونکہ قوام ہے یعنی منتظم ہے، اس لیے ایسی باتوں کا خیال رکھنے میں اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ نوک جھونک ہو جائے تو پھر جیسا بھلا اور بہتر ماحول بنانے کے لیے مرد کو بات چیت میں اچھی طرح گفتگو میں سنجیدگی سے حصہ لینا چاہیے۔ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تواجد المسلمان بسیفہما فقاتل والمقتول فی النار قال فقلت او قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال انه قد اراد قتل صاحبه۔ اس حدیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ جب دو شخص آپس میں ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائیں تو مارنے والا اور مر جانے والے دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا اور کسی اور نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول، مار ڈالنے والا قاتل، ہتھیارہ دوزخ میں جائے گا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو مقتول ہے اس نے کیا قصور کیا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھا اور یہ چانس کی بات تھی کہ اس کا ہاتھ چل گیا اور اس کا ہاتھ نہ چلا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسے چھوڑتا۔ آج ملکوں شہر شہر گاؤں محلے محلے میں قتل خون خرابے مار کاٹ ہو رہی ہے۔ امیر غریب نمازی بے نمازی پڑھے لکھے بے پڑھے سبھی کسی نہ کسی درجے میں اس گناہ کے کام کا سبب بنتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کیا اس حدیث شریف کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر بلا وجہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ ومعاذا الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتراوا ولا تختلفا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور معاذ نام کے ایک صحابی کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا سنو تم دونوں آسانی کرنا دشواری اور سختی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، لوگوں کو نفرت مت دلانا اور اتفاق سے مل جل کر رہنے کی عادت ڈالنا، اختلاف اور پھوٹ نہ ڈالنا۔ بے شمار روایت میں مختلف انداز سے اس مضمون کی زیارت حدیث شریف کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے خود حدیثوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جنت میں داخل کرانے والے 4 کام، یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا يدخلنی جنہ قال اطعم الطعام وافش السلام واطب الکلام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو میں پہل کرو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہو تو تم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ معلوم ہوا بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنے میں پہل کرنا، عادت ڈالنا، اچھی بات لوگوں کو بتانا اور رات میں اللہ کی بندگی کرنا، یہ بڑے نیک کام ہیں۔